زکات دے رہے ہو, صدقہ خیرات کر رہے ہو, کوئی مدرسے میں دے رہا ہے, کوئی مسجد کے اندر اللہ کے نام کی خیرات دے رہا ہے, کوئی افطار پارٹی, کوئی ڈنر پارٹی کرا رہے, آؤ میں تمہیں بہترین صدقہ بتاؤں جو مردود نہیں, قبول ہی قبول ہے. بہترین صدقہ قول صاحب ناراض رشتہ دار کو دے دو, قبول ہی قبول ہے. سال سال ہو گئے جن سے ملاقات نہیں کی, جن سے رابطہ نہیں کیا, پتہ ان کے گھر کے اندر راشن پانی کوئی نہیں. اللہ اکبر. سوڈان کا مفتی, سوڈان کے خطیب شیخ مکاشفی نے جمعہ پڑھایا, خطبے کے لیے تقریر کے لیے ممبر پر آئے, 1 گھنٹہ تقریر نہیں کی, 1.5 گھنٹہ تقریر نہیں کی, قرآن شریعت کے قانون نہیں بتائے. میرے عزیزو, لمبی لمبی توہین نہیں سنائی, سیرت نہیں سنائی. ممبر پہ کھڑے ہوئے اہل جمعہ سے نمازیوں سے کہنے لگے, آج کے جمعے کا خطبہ ایک مسکین کو, ایک بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے. افطاری بھیجنی ہے کسی کے گھر, فلانی غریب کو دے, 4 کھجوریں 2 جلیبی, نہیں, اتنی افطاری دے کہ ان سب گھر والوں کا پیٹ بھر جائے, انہیں چولہا جلانے کی ضرورت نہ پڑے. تیرے میرے گھر میں افطاری کا دسترخوان لگا, حساب ہوگا. جو تیرے دسترخوان سے چیز اٹھ کے کسی غریب کے گھر چلی گئی, اس کے لقمے کی وجہ سے اللہ تیرے میرے دسترخوان کے حساب کو بھی معاف فرمائے گا. محتاج کو دو, ضرورت مند کو دو, کسی ایسے کو دو جس سے احسان کی امید مت ہو, جس کے گھر سے افطاری کی امید مت ہو. یا تو ایک گھر میں افطاری جاتی ہے, اسی پلیٹ میں دوسرے گھر سے آ جاتی ہے, بدلہ مل جاتا ہے. افطاری ایسے گھروں میں دو, ٹھیک ہے, محلے داروں کا بھی خیال کرو, رشتہ داروں کا بھی خیال کرو, لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جن کے گھر میں شربت نہیں بنا, ایسے لوگ گزر گئے کہ شہری افطاری میں اس کے گھر گوشت کا سالن نہیں پکا. ایسے لوگ بھی میرے عزیزوں موجود ہیں. اللہ اکبر. سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے کپڑے اپنے لتے کا کسی کے آگے سوال نہیں کرتے, ایسے بل ٹھل کے نکلتے ہیں, اپنی غریبی کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں. ایسوں کو میرے عزیزوں پردے میں رات کے اندھیرے میں دو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی تمہارے کانوں میں نہ پہنچے. یہ صدقہ قبول ہے, یہ خیرات قبول ہے. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے امام جعفر سے فرمایا کرتے, باقر سے, بیٹا گٹھڑیاں باندھ دے, راشن کی جو باندھ دے, آٹا باندھ دے. بیٹا آٹے کی گٹھڑی تھیلا باندھ دیتا, آپ لاٹھی کے سہارے چلتے. جوان تھا. حضرت حسین کی شہادت نے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا, لاٹھی لے کے چلا کرتے. حضرت فرماتے جب عشاء کی نماز کا وقت آتا, میرا ابا لاٹھی لے کے نیچے بیٹھ جاتا اور دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑ لیتے اور کہتے, بیٹا میرے کندھے پہ یہ بورا رکھ دے. بیٹا کہتا میں دھاڑے مار مار کے روتا, میرے ابا جان مجھے بتا, اشارہ کر میں دے کے آؤں گا. میں ابا کیا فرمایا کرتے, بیٹے میں نے اس سے کاروبار کیا جس نے کاروبار کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا. میں تجھے بتاؤں گا, غریب کے گھر دیا, اس غریب کا پردہ تیرے پہ ظاہر ہو جائے گا. میں نے اپنے ابا حسین سے سنا اور میرے ابے نے اپنے دادے محمد سے سنا, میں نے اپنے ابا حسین سے سنا, میرے ابا نے اپنی ابا فاطمہ سے سنا, میری ابا فاطمہ نے ابے محمد سے سنا. اللہ اکبر. میرے ابے محمد نے میری نانی ابا عائشہ کو کہا تھا, عائشہ اللہ اکبر, خیرات دینے میں خیال کرنا, کسی غریب کا پردہ ظاہر ہو گیا تو خیرات تیرے منہ پر مار دی جائے گی. اے عائشہ, خیرات دینے میں کسی کی عزت نفس مجروح نہ کرنا, کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالنا, صدائی مشین دیتے ہوئے تصویریں سیلفی نہیں بنانی, زکات کے لیے راشن دیتے ہوئے سیلفی نہیں بنانی. میرے عزیزوں, کسی غریب کے پیٹ سے 1 بوری آٹے کی وجہ سے کسی کی غربت کا جنازہ نہ نکالنا, ورنہ وہ مالک کائنات ہے, اس کی لاٹھی کی آواز کوئی نہیں. اگر وہ ہاتھ پھیلانے میں دیر نہیں کرتا تو وہ جھکانے میں بھی دیر نہیں کرتا ہے.
میری بہن مجھے نہیں پتا تیری درانی تیری جٹھانی، مجھے نہیں پتا تیری دیورانی تیری بھابی، مجھے نہیں پتا تیری خالہ ساس تیری ماسی ساس غریب ہے، خدا کے واسطے اترا اترا کر بتا بتا کے یوں نہ کہیو بہن زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ لیتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ بچیوں نے ماں کا پلہ پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ امی ہمیں کیا پتا تھا باپ کے مرنے کے بعد زکوٰۃ لینے کی نوبت آ جائے گی۔ فرمایا خبردار خبردار، زکوٰۃ کو دیتے ہوئے کسی کو مت رلانا، ورنہ ایک وقت آئے گا لوگ تیرے دروازے پر زکوٰۃ لے کے آئیں گے۔ بھائی حیدر صاحب کشمیر کے اندر جب زلزلہ آیا، بنفتی نفیس سب پیسے لے کے ٹرک لے کے جب کشمیر پہنچے، کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، اللہ، ہم نے پانی کی بوتلیں ان کے آگے کی، علماء کرام کا وفد تھا، پانی کی بوتلیں آگے کی، انہوں نے منہ پھیر دیا، کھانے کے ڈبے کچھ میرے عزیزوں ڈرائی فروٹ تھا، بسکٹ وغیرہ آگے کیے، منہ پھیر دیا۔ ایک عورت زور زور سے رونے لگ گئی۔ ہم نے کہا اماں بیمار ہے، کہنے لگی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اماں پھر کیا ہے؟ کہ ہمیں کیا پتا تھا ہمارے پر ایسا دن بھی آئے گا، لوگوں کی قطاریں ہمارے دروازے پہ زکوٰۃ لینے کے لیے کھڑی ہوتی تھی، ایسا بھی وقت آئے گا کہ ہم بھی زکوٰۃ لینے والے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر، اپنی کشمیری زبان میں کہنے لگی ویرا اللہ غنی، ہمارے پاس اتنا مال ہوا کرتا تھا، اگر ہمارے سر میں درد ہوتا تھا ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے پنڈی سر کی دوائی لینے جایا کرتی تھی۔ ہمیں کیا پتا قدرت کا کوڑا اتنا بے آواز ہوا کرتا ہے جو لوگوں کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج خود لوگوں کے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر، ہمارے گھروں سے سونا زکوٰۃ میں جایا کرتا تھا، ہمیں کیا پتا کہ روٹی کے ٹکڑے ہمیں زکوٰۃ میں ملیں گے۔ ایک اور عورت بولی، کہنے لگی ویرا روٹی نہیں چاہیے، ہمیں موت چاہیے، آج زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔